बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, टॉपिक है आज हमारा बुर्ज असद लगन में शम्स को हम देखेंगे तमाम घरों में, यानी सन इन लियो असेंडेंट इन ऑल हाउसेस। कि आज हमारा मौजू है नंबर 5, जहाँ पर लिखा हुआ है 5 का मतलब है लियो यानी असद। कि आज असद असेंडेंट की बारी है, लगन की बारी है कि पहले घर का मालिक अगर 12 घरों के अंदर रोटेट करेगा तो उसके क्या असरात होंगे। इस हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है। अपने जहन में 2-3 चीज़ों को ज़रूर आप रखिएगा कि कोई भी प्लानट कहीं पर भी मौजूद हो तो डिग्री वाइज उसकी ताकत आपने ज़रूर मेंशन करनी है या देखनी है कि वो 0 डिग्री पे है या 29 डिग्री पे है तो उसके फिर असरात ना होने के बराबर होंगे। तो ये चीज़ आपने ज़रूर जहन में रखनी है। अगर मैं आपको बताना भूल जाऊँ तो आप लोग ज़रूर इसको अपने जहन में रखिए। जायचे के पहले घर में ही शम्स अगर आकर बैठ जाता है, सन फर्स्ट हाउस में मौजूद है, ये सन का अपना घर है। अक्सर मैं ज़िक्र करता हूँ कि लगन का मालिक लगन में आ जाए तो उसको पंच महापुरुष योग लगता है, लेकिन शम्स जो है इस योग से आरी मतलब बाहर है कि शम्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन उसी तरह की एक कैफियत के बहुत अच्छा होता है कि अगर लगन का मालिक लगन में ही मौजूद हो, ये बहुत अच्छा होता है कि अगर लगन का मालिक लगन में आ जाए तो इंसान की पर्सनालिटी, उसकी शख्सियत, उसके ज़ाहरीपन में बड़ी इम्प्रूवमेंट, बोल्डनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की क्वालिटीज़ जो हैं उसके मिजाज में पैदा करना। यहाँ से 7वीं नज़र डालना, बिल्कुल सामने 7वें घर पे अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में उसको फ़ायदा देना, पार्टनरशिप में फ़ायदा देना, डेली वेजेस में उसको फ़ायदा देना, इन तमाम चीज़ों में डेफिनेटली वो फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के शम्स अगर आकर बैठ जाए जायचे के दूसरे घर में, कि आप उठे और जाकर फाइनेंस के, ख़ानदान के, गुफ्तगू के घर में बैठ के फाइनेंशियली तौर पे अच्छा हो गया, ख़ानदान के लिए अच्छा हो गया, लेकिन बोलने के लिए थोड़ा सा तल्ख हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि शम्स एक आतिशी से आ रहा है। तो ये नेचुरल सी बात है कि ऐसे बंदे की गुफ्तगू मिजाज में जो है एक जुमला ओए या ऊंची आवाज़ में बोलना ये ज़रूर शामिल होगा। और यहाँ से जब डालेगा शम्स 7वीं नज़र 8वें घर पे तो इंसान अपनी समझ बूझ से, बोलने से, पैसे से, ख़ानदान वालों की वजह से अपनी रुकावटों को भी, मुश्किलात को भी, दिक्कत को भी, ऑब्स्टिकल्स को भी दूर कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। शम्स अगर यहाँ पर आकर बैठ जाए, यहाँ पर बैठा हुआ शम्स सबसे बुरा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शम्स को हबूत मिलता है, नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन। नंबर 7 मतलब लिब्रा, तो लिब्रा में शम्स नीच का हो गया, ख़राब हो गया, बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। और कौन से बुरे असरात? फजूल की मेहनत, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी, हर काम को करने से पहले मेहनत कंफर्म हो गई। यहाँ से जब इसने नज़र डाली 7वीं जायचे के 9वें घर पे, शम्स की एक ही नज़र होती है 7वीं के, जहाँ बैठा है वहाँ से बिल्कुल सामने वो देखता है। तो शम्स ने जब नज़र डाली बिल्कुल सामने 7वीं नज़र डाली 9वें घर पे, तो वालिद से प्रॉब्लम को पैदा किया, आला तालीम में प्रॉब्लम पैदा की, बैरून मुल्क जाने में प्रॉब्लम पैदा की, मज़हब से दूरी पैदा कर दी, नींद की प्रॉब्लम पैदा कर दी, और भी जो खसूसियत जिनका ताल्लुक़ 9th हाउस से है वो उसने पैदा कर दी। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब के शम्स अगर आकर बैठ जाए जायचे के चौथे घर में, यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है कि आप ख़ुद उठे और जाकर घर के प्लेयर में बैठ के घर की एक आसानी से मिलने वाले लिविंग लाइफस्टाइल में चले गए और ख़ुद से अपनी चीज़ों को अपने लिए बेहतर करने की कोशिश। के इंसान ने अगर अपना घर बनाना हो या गाड़ी लेनी हो तो हमेशा शम्स की दशा अंतरदशा में ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, वालदा के करीब हो जाता है। यहाँ से इसने डाली जब 7वीं नज़र जायचे के 10वें घर पे, तो करियर, कामकाज के मामलात में भी बेहतरी को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में,
یہاں پر شمس کی پلیسمنٹ کے لگن کا مالک مول ترکون میں آ گیا، بہت اچھا ہو گیا۔ یہاں پر سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ بیٹے کا یوگ بنایا۔ دوسرے نمبر پہ محبت میں آسانی، اپنی دشانتر دشا میں انسرٹن گین بھی دلوائے گا، پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز جلدی نہیں آئیں گے۔ یہاں سے ڈالے گا 7ویں نظر زائچے کے 11ویں گھر پہ، تو اپنی دشانتر دشا میں کاروبار میں ملنے والے منافع کو یقینی کر دے گا، خواہشات کو پورا کرے گا، بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ ملے گا، اور بہت ساری چیزیں جن کا تعلق 11ویں گھر سے ہے، سماجی تعلقات ہیں، اس میں بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ سوشل ایکٹیویٹیز، دوست بڑے اچھے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چھٹے گھر کی جانب کہ شمس اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے چھٹے گھر میں، یہاں پر شمس کی پلیسمنٹ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ نحس گھر ہے، کہ آپ اٹھے اور جا کر بیٹھ گئے، روگ دکھ تکلیف مقدمے بازی لٹیگیشن قرض کے گھر میں جا کر بیٹھ گئے، مشکل گھر میں بیٹھ گئے، بہت خراب۔ یہاں سے اس نے جب ڈالی 7ویں نظر زائچے کے 12ویں گھر پہ تو خرچہ بھی بڑھا دیا، کہ بیماری اور بیماری پہ ہونے والا خرچہ، فضول خرچہ، اس کو بھی ایکٹیو کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں زائچے کے 7ویں گھر کی جانب کہ شمس اگر آ کر بیٹھ جائے زائچے کے 7ویں گھر میں، یہاں پر 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک تو شمس ہے لگن کا مالک، اسینڈنٹ کا مالک ہے، آ کر بیٹھا ہے اینٹی کے گھر میں، زحل کے گھر میں، لیکن کر کیا رہا ہے؟ یہاں سے نظر ڈال رہا ہے اپنے گھر کو بالکل سامنے سے۔ تو یہاں پر شمس جو ہے بہتر ہوتا ہے کہ آپ خود جا کر اپنے میرٹل معاملات کے گھر میں جا کر بیٹھ گئے، کہ آپ کا لائف پارٹنر، آپ کا بزنس پارٹنر، آپ کی ڈیلی ویجز، یہ چیزیں آپ کے اختیار اور کنٹرول میں آ جاتی ہیں، اور وائس ورسا۔ یہاں سے اس کی نظر پڑے گی 7ویں زائچے کے پہلے گھر میں اسینڈنٹ پہ، تو آپ کی اپنی شخصیت کے اندر بھی بولڈنس، قوت، انرجی اور طاقت کو دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں زائچے کے 8ویں گھر کی جانب۔ شمس اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے 8ویں گھر میں، یہاں پر بیٹھا ہوا شمس بہت خراب ہوتا ہے کیونکہ نحس گھر، کہ آپ خود اٹھے اور جا کر بیٹھ گئے ٹینشن، ڈپریشن، رکاوٹیں، نا امیدی، پریشانی، کرپشن، ایلیگیشن، حادثات کے گھر میں، کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مایوسی لگی رہے گی۔ یہاں سے 7ویں نظر اس کی پڑی زائچے کے دوسرے گھر میں، تو خاندان سے بھی پرابلم، پیسے کی بھی پرابلم۔ آگے بڑھتے ہیں زائچے کے 9ویں گھر کی جانب۔ شمس اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے 9ویں گھر میں، یہاں پر بیٹھا ہوا شمس بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایک تو لگن کا مالک مول ترکون میں آ گیا، اور دوسرا یہاں پر شمس کو ملتا ہے شرف، یعنی اچ کا ہو جاتا ہے، ایگزالٹیشن کا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے کیسز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی کسی کا زائچہ ہو اسد لگن کا اور شمس یہاں پر بیٹھا ہو، اور یہاں پر بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ڈگری وائز 0 نہ ہو یا 29 ڈگری نہ ہو، کیونکہ پھر کوئی فائدہ نہیں اس شرف کا، ایگزالٹیشن کا۔ یہاں پر بیٹھا ہوا شمس کے آپ اپنے والد کے لیے بہت اچھے ہو جاتے ہیں، کہ آپ کی پیدائش کے بعد یہ نصیب کا بھی گھر ہے، کہ ایسے شخص کو نصیبوں والا بھی کہا جاتا ہے، تو بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ مذہب کا بہت کٹر قسم کا ماننے والا، اعلیٰ تعلیم میں آسانی، مذہبی معاملات کے رجحانات میں ہمیشہ آگے رہنا، والد کے لیے اچھا، والد اس کے لیے اچھا، بیرون ملک گھومنا پھرنا، ٹریول کرنا، ان تمام چیزوں میں، کہ ہر چیز میں ایک سکسیس جو ہے وہ اس کی یقینی ہو جائے گی، اور اپنی جب دشانتر دشا شمس کی چلے گی تو اس میں تو زیادہ فائدہ دے گا اس کو۔ آگے بڑھتے ہیں زائچے کے 10ویں گھر کی جانب کہ یہاں پر اگر آ کر شمس بیٹھ جائے، یہاں پر شمس بہتر ہوتا ہے، کیوں؟ بلکہ اچھا ہوتا ہے۔ یہاں پر شمس کو دشا بل ملتا ہے، یعنی ڈائریکشنل سٹرینتھ ملتی ہے، اپنی سمت کی طاقت، قوت، انرجی میں آ جاتا ہے، کہ آپ اٹھے اور جا کر بیٹھ گئے کام کاج، کریئر، پروفیشن کے گھر میں، کہ ایسا شخص ایک تو بڑا مستقل مزاج ہوگا، اور پھر اپنے بزنس، اپنے کام کاج، کریئر کو لے کر بہت زیادہ ایگریسو ہوگا، کہ اپنے کام کے علاوہ اور کسی چیز پر اس کی توجہ نہیں ہوگی، اپنے کام سے عشق کرنے والا ہوگا، عزت، شہرت، رسپیکٹ، پروموشن،
ترقی یہ اس کا مقدر ہوگا، یہاں سے اس کی پڑے گی ساتھ۔ اچھا یہاں پر اگر شمس ہو تو ایسے شخص کو گورنمنٹ جاب، ایسی سرکاری نوکری جو اعلیٰ قسم کی ہو، بڑے منصب کی ہو، ایڈمنسٹریٹو ہو، کہ وہ ہمیشہ بڑی اعلیٰ، کہ اگر کسی عورت کا ذائچہ ہے وہ کچھ نہیں کرتی لیکن اس کے خاندان میں، اس کے گھر میں اس کا جو منصب ہوگا، اس کا مقام بڑا اعلیٰ ہوگا۔ یہاں سے شمس ڈالے گا ساتویں نظر ذائچے کے چوتھے گھر پہ تو گھر کا سکھ بھی دے گا، زمین جائیداد پراپرٹی کا سکھ بھی دے گا، والدہ کا سکھ بھی دے گا۔ شمس آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچے کے 11ویں گھر میں، یہاں پر بیٹھا ہوا شمس کہ آپ خود اٹھے اور جا کر خواہشات کے منافع کے گھر میں بیٹھ گئے، بہت اچھا ہو گیا۔ یہاں سے اس نے ڈالی ساتویں نظر ذائچے کے 5ویں گھر پہ، بیٹے کا یوگ بنایا، محبت میں آسانی دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ذائچے کے 12ویں گھر کی جانب کہ شمس اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچے کے 12ویں گھر میں، یہاں پر شمس بہت برا ہوتا ہے کیونکہ نحس گھر ہے، کہ امیگریشن تو دلوا دے گا لیکن اختلافات، جدائی، خرچہ، کہ ان تمام چیزوں کو ایکٹیو کر دے گا جن کا تعلق 12ویں گھر سے ہے۔ اس ذائچے کے اندر شمس 12ویں گھر سے بیٹھ کر اگر نظر ڈالے چھٹے پہ تو چھٹے گھر میں بھی خرابیوں کو منتقل، کہ آپ خرچے کے گھر میں بیٹھ گئے اور یہاں سے دیکھ رہے ہیں بیماری کو بھی، قرض کو بھی، کہ ہر طرف سے ہی ستیہ ناش ہوا پڑا ہے۔ اس ذائچے کے اندر شمس اگر تیسرے گھر میں ہو، چھٹے میں ہو، 8ویں میں ہو اور 12ویں میں ہو تو کبھی بھی آپ نے شمس کو، کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو بولڈ کرنا، کہ آپ کا ذائچے میں لگن کا مالک شرف کا ہے لیکن ڈگری وائز 0 ہے، تو آپ اس کا جو سٹون ہے یاقوت، روبی لے کر پہن سکتے ہیں۔ صرف اس صورت میں نہیں پہننا اگر شمس تیسرے میں ہو، چھٹے میں ہو، 8ویں میں ہو یا 12ویں میں ہو۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔